شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ خفیہ تسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو خوشخبری ملے گی۔ ایک بار ضرور آزما لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جو صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر اندر یعنی صرف ایک دن کے اندر ہی اپنا کام پورا کر دیتا ہے اور آپ کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دلی مراد ہے، اسے پورا کر سکتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک ہی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک وقت، اور جو الگ الگ وظائف ہوتے ہیں کوئی الگ وقت پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک وقت فکس ہے، ایک فکس ٹائم ہے اور اسی وقت میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں، جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ہر طریقے کی چیزیں دیکھ کر پڑھ کر دعا پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ملی، وہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے فوراً بعد اس ویڈیو کو آپ یاد رکھیں گے، ڈاؤن لوڈ کر لینا اور جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت میں آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لینا۔ لوگوں کے بہت زیادہ قرضوں کی ادائیگی ہو گئی، اس وظیفے کے ذریعے بڑے بڑے مقصد پورے ہو گئے، بڑے بڑے انٹرویوز پاس ہو گئے، لوگ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ اور اس وظیفے کے ذریعے ایک بار ہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور وقت مشکل سے 10 منٹ کا لگے گا آپ کو اس کو پڑھنے میں۔ بہت جلدی سے میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کی شرط یہی ہے کہ تازہ وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھا جائے، پاک صاف ہو کر وظیفہ پڑھا جائے، اور دل کے اندر سچا پکا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دل میں یقین نہ ہو تو یہ وظیفہ چاہے ابھی چھوڑ دیجئے، لیکن آپ کے اندر یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کو یقین ہو وہی اس وظیفے کو پڑھے۔ بہت جلدی سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ خوشخبری پانے کا ایک عمل بھی سمجھیے گا کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو خوشخبری اللہ نصیب کرتا ہے، ایسے راستے آپ کے لیے کھولتا ہے کہ میں کیا ہی کہوں، اس وظیفے کی تعریف میں کیا ہی کروں۔ اس وظیفے کے بارے میں بڑے بڑے ولی اس کی کرامات کے قائل ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے خود شیشے کی طرح سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جس سے خیر اور بھلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے کوئی بے خوف نہ ہو۔ زندگی میں مشاہدات اور تجربات اہم باتوں اور یادوں کا پتہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیے گئے اعمال وقت کے دائرے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتا ہے فلاح پاتا ہے۔ اگر ایک برائی کرے گا تو برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی اور طوفان بھی انسان کا کچھ نہیں کر پاتے۔ اور اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہیں رکھیے، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اور اچھے اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی اس کے ساتھ نرمی کرے تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ برے انسان سے جب کوئی نرمی سے بات کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی سے بات کرے تو فوراً دھیما ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بھلا دیتا ہے، مگر دی ہوئی محبت اور شفقت کبھی نہیں بھلاتا۔ اچھے انسان ہو لیکن کبھی دوسروں کو اس کا یقین دلانے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہوتی۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جتنا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف 2 چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور انسان کی نیت کا۔ چھوٹے ظرف کا آدمی کو بڑا عہدہ اور رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ منصب کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ جو مخلوق سراپے خیر وہ فرشتہ، جو سراپے شر وہ شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔
انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے۔ انسان کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا، اچھا انسان بننا مشکل ہوگا۔ اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ دلائل سے بات کرے گا تو اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا، اسی قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کریں تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا استعمال لازمی ہے۔ کپڑا اگر صابن اور پانی سے نہ دھوئیں تو صاف نہیں ہوگا۔ اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی یا صابن سے نہیں نکلے گی، اس کے لیے آگ میں سونے کو پگھلانا ہوگا۔ سونے کے پگھلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوگی وہ الگ ہو جائے گی۔ کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور انسان کے اندر کا کھوٹ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور نیک زندگی گزارے، اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈھال لے، کھوٹ نکال دے تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، وہ ہر برائیوں کی طرف بڑھتا رہا، جب تک وہ اپنے آپ کو بدعمالی سے دور نہ کرے تو تزکیہ نفس ممکن نہیں۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ اذیت میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ وہی کامیاب ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت مطلب اور غرض سے نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں، اس کا کردار عظیم ہے، اور اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اور بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ برائی کسی بھی روپ میں ہو وہ برائی ہے، اور برائیوں سے دور جاتے جائیں معافی کے قریب خود بخود ہوتے جائیں گے۔ اور برائی خواہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہایت بدصورت ہے۔ ہمیں وہ کبھی کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزیں بھول جائیں: برا سلوک جو کسی نے کیا، اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا۔ اور 4 چیزوں کو ہمیشہ سنبھالیں: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ زندگی خود بخود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا کہ انسان ہر وقت دکھی، پریشان اور افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا کہ شاید انسانوں کو اللہ پر کامل یقین نہیں، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کر دیتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: لباس، جسم اور خیالات۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، اگر یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، اندر مٹی ہی مٹی ہے۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو وہ خود بھی تنگ، پریشان اور اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا! فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ انسان برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ اور خوشحالی کے بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں اور خوشیوں کے بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالح کے باوجود، صدقہ اور خیرات کرنے کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہیں واللہ آپ کو کبھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں گھرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اچھے انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی کمزور یا غریب انسان پر آت نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے، اور اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھے انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ پڑھنے کا طریقہ بہت جلدی دھیان سے سمجھیے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وقت پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت میں پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروعات میں 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ، وقت کم ہے تو 1 بار ہی پڑھ لیں، اور وقت ہے آپ کے پاس تو 3 بار پڑھ لینا۔ شروعات میں درود پاک پڑھیں۔ آپ کو جو بھی درود یاد ہے، چھوٹے سے چھوٹا درود یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن عظیم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جیسے ہی آپ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس وظیفے کے شروعات میں پڑھا تھا، یعنی 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ۔ وظیفہ ختم ہو جائے، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن عظیم پر، روحانیت پر جو بھی خواہش لے کر آپ دل میں بیٹھے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، بس اب آپ اس خواہش کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، سچے دل سے اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں، اس خواہش میں کامیابی عطا فرما۔ یہ تمام جو بھی خواہش آپ لے کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، عاجز ہو کر، گڑ گڑا کر، یقین سے آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔